خواتین و حضرات، آفتاب رضوی ٹاکس کے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کو میں جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور میری انرجی جو ہے وہ میں انرجائز ہو جاتا ہوں. یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا. میرے آج کے مہمان ہیں جناب انور مقصود صاحب. انور بھائی بہت بہت شکریہ آپ آئے. ناظرین، ہم انور صاحب کے جو ٹی وی کی زندگی ہے یا میڈیا کی زندگی ہے وہ کوئی 70 سال پہ محیط ہے. 70 سال سے لکھ رہے ہیں. یہ مختلف موضوعات پہ لکھا ہے. ٹی وی ڈرامے لکھے ہیں، شو لکھے ہیں، اسٹیج ڈرامے لکھے ہیں اور طنز و مزاح میں ایسی ایسی بات کہے جاتے ہیں جو کہ بڑا ہضم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کو سن کے آدمی محظوظ بھی ہوتا ہے. تو ہمارا یہ پروگرام جو محدود ہوگا ان کی ٹی وی ڈراموں، ٹی وی شوز اور اسٹیج شوز کے حوالے سے ہوگا. تو انور بھائی، آپ سے ہماری تعلقات تو میرے خیال میں 45-50 سال ہو گئے، حریت کے زمانے سے. آپ کی زندگی کے سارے بال اور ادوار دیکھیں، آپ کے سیاہ بال بھی دیکھیں میں نے، اس کے بعد سفید بھی دیکھے، اتر بھی گئے، وہ بھی دیکھا ہے. آپ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 68 میں آپ نے ٹی وی پہ ایک پلے کیا تھا جس میں آپ ہیرو تھے. یہ کسی کو نہیں پتا ہوگا، یہ ذرا بتائیں کچھ آپ. یہ پاکستان کا وہ پہلا لانگ پلے تھا پی ٹی وی کا. اچھا، مہمان. ٹھیک ہے. بجیا کا لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ارشد انصاری نے ڈائریکٹ کیا تھا. تو رخسانہ امیر اور میں اس میں تھے. آپ ہیرو تھے. ہیرو تھا. تو اس کے بعد آپ ہیرو کیوں نہیں بنے پھر اس کے بعد دوبارہ؟ وہ کیونکہ میں لکھتا تھا. اچھا. تو لکھنے والے کو خود کام نہیں کرنا چاہیے اپنے پلے میں. صحیح. بعد میں نے ستارہ مہرون نساء میں بھی کیا. اچھا. اگر وہ کیریکٹر باپ کا تھا. اچھا. تو وہ چھوٹا تھا کیریکٹر، تو کوئی بڑا ایکٹر تیار نہیں ہوا اس کے لیے. ٹھیک ہے. کہ یہ تو ہم 2 قسمیں مر جائیں گے. ہماری پوزیشن چھوٹی ہو جائے گی، چھوٹے ہو جائیں گے. پھر وہ میں نے کیا. اچھا. پھر ایک عظما کے ساتھ میں نے نعیم احمد بنام سلیم احمد. اچھا. میں اور عظما نے ساتھ کیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے کتنے لانگ پلے لکھے؟ میرے لانگ پلیز لکھے ہوئے ہیں کوئی 42 لانگ پلے لکھے ہیں. وہ اچھا. آپ کے جو ڈرامے بہت مشہور ہوئے، آپ کا تو ہر ڈرامہ ہی، ہر شو بہت مشہور ہوا. شوشا، شو ٹائم، سلور جوبلی، آنگن ٹیڑھا. تو آنگن ٹیڑھا سے شروع کرتے ہیں. آنگن ٹیڑھا کی کیا سٹوری تھی؟ ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو ڈانس اکیڈمیاں وغیرہ بند کر دی گئی تھیں. ٹھیک ہے. پابندی لگ گئی تھی. تو میرا ایک دوست پی آئی اے آرٹس اکیڈمی میں ڈانسر تھا. ٹھیک ہے. تو وہ آ گیا گھر بیچارہ کہ کچھ بھی نہیں ہے. روزی ختم ہو گئی. روزی ختم ہو گئی. تو میں نے کہا تمہیں اور کیا آتا ہے؟ تو کہنے لگا میں کھانا اچھا پکاتا ہوں. اچھا. اچھا. میں آلو گوشت پکاتا ہوں بغیر ٹماٹر کے. اچھا. میں نے کہا آلو گوشت کا مزہ ہی وہی ہے کہ اس میں ٹماٹر نہ پڑے ہوں. اور میں ترکاریاں اچھی بناتا ہوں اور الٹے توے پہ روٹی پکا لیتا ہوں. اچھا. ڈانس کے علاوہ یہ کام آتا ہے. ہاں. تو میں نے کہا لو تو کہیں کوک ہو جاؤ. تو پی آئی اے میں کتنے ملتے تھے پیسے؟ تو کہنے لگا 6,000 ملتے تھے. میں کہا میں تمہیں 10,000 کی نوکری دلا دیتا ہوں. تو ہنسنے لگا، کہہ رہے ایک ناچنے والا کھانا پکائے گا. اچھا. تو پھر میں نے آنگن ٹیڑھا لکھ دیا. جس میں سلیم ناصر نے یہ رول کیا تھا. سلیم ناصر نے کیا. اچھا. ہیروئن کون تھی سلیم کے ساتھ؟ سلیم تھا، بشرا تھی. اچھا. اور ارشد محمود چودھری تھے. اچھا. شکیل تھے. اچھا. 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 دردانہ بٹ تھی. سلیم ناصر تو جوانی میں بیچارے چلے گئے. جی جی. اچھا. اس کے بعد آنگن ٹیڑھا کے بعد آپ کا کون سا شو آیا؟ شوشا. شروع تو 50-50 سے کیا تھا. اچھا. آپ نے تو 50-50 بھی بہت لکھا. شروع تو آپ ہی نے کیا. شروع ہی میں نے پہلا پروگرام سے لے کے 18 پروگراموں تک میں نے لکھا. اچھا. پھر وہ ایکٹر بہت بڑے ہو گئے تھے. ایکٹرز بڑے ہو گئے تھے. باجد جہانگیر اور گریبان کھلا ہوا. اچھا. ادب تعظیم ختم ہو گئی. سگریٹ کی ڈبی لگی ہوئی. یہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. وزاداری کے آدمی آپ. پھر ضیاء صاحب نے بلایا، ضیاء الحق صاحب نے پوری ٹیم کو ایوارڈ دیا 50-50 کی. ٹھیک ہے. مجھے نہیں بلایا. اچھا. تو جنرل مجیب الرحمان سیکرٹری تھے انفارمیشن کے. میں نے کہا سر جنرل صاحب نے سب کو بلایا، مجھے نہیں بلایا. کہہ لگے دیکھیے مزاحیہ پروگرام ہے، اس میں تو ایکٹر کا کام ہوتا ہے، رائٹر کا کیا کام. اچھا. میں نے کہا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اب میں ختم کرتا ہوں، نہیں لکھوں گا. مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس میں تو رائٹر کا کام ہی نہیں ہے. تو میں نے پھر شوشا شروع کر دیا. اچھا. جس میں سارے سینئر ایکٹر جو تھے. ٹھیک ہے. اس میں سلیم ناصر،
शकील, तलत हुसैन, शफ़ी मोहम्मद, ये अच्छा। सब कॉमेडी कर रहे थे। अच्छा, तो आपने उसको उस तरह कन्वर्ट किया। नाज़रीन, हम जब जैसे जैसे अनवर भाई से बात करेंगे वैसे वैसे हम आपको थोड़ी सी क्लिप्स भी दिखाते रहेंगे इनके प्रोग्राम्स की, ताकि आप भी कनेक्ट कर लें कि हम बात क्या कर रहे हैं। शो टाइम के बाद शोशा किया आपने शायद, नहीं, मैंने 50-50, ठीक है, आंगन शोशा, टेढ़ा, ठीक है, आंगन टेढ़ा, ठीक है। शो टाइम। शोशा में बुशरा थी या शो टाइम में बुशरा थी साथ में? शोशा में बुशरा 3 प्रोग्राम हुई थी, एक में लैला बनी थी, एक में बिजली बनी थी। हाँ, बिजली तो बहुत वो मशहूर हो बिजली का कैरेक्टर बुशरा का जो हो गया, वो तो बुशरा को आसमान पे ले गया। हाँ हाँ बिल्कुल, बिजली का तो बहुत ज़्यादा चला। और फिर लैला भी बहुत हिट हुआ था। बल्कि जब प्रोग्राम गया और लैला का, तो मैं पूछता हूँ लैला से कि लैला ये बताइए मजनू कहाँ के थे? कहती गोरखपुर के थे। अच्छा मजनू गोरखपुरी साहब के घर से अच्छा, वो मजनू गोरखपुर आया से, मेरे पास, गोरखपुर बोले के। बहुत हंसे हम लोग। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा 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 अच्छा, ये आपके लिए मशहूर है कि आप स्क्रिप्ट को 100% फॉलो कराते हैं आर्टिस्ट से। बहुत ज़रूरी है। अच्छा। वरना मुश्किल, जैसे लूस्टॉक में 419 एपिसोड्स हैं, ओह, उसमें ये भी लिखा था कि मोइन यहाँ ऐनक उतारेगा, मोइन को यहाँ छींक आएगी, मोइन यहाँ उठ के मेज़ का आईना उठाएगा, ओह, मोइन यहाँ अपना जूता निकाल के रखेगा। मैंने कहा मोइन जो लिखा हुआ है वही करना, क्योंकि कैमरा तुम्हारे ऊपर आएगा वहीं। कैमरामैन के पास भी स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट है। अच्छा कि यहाँ मोइन ऐनक उतारेगा तो तुम्हारे चेहरे पे कैमरा आ जाएगा, अच्छा, तो अपनी तरफ से खांसना ही मत। ओह। तो मोइन ने वही किया जो लिखा हुआ था। अच्छा, आपने लूज टॉक के कोई 419 प्रोग्राम जैसे आप बता रहे हैं, तो मोइन ने 419 कैरेक्टर किए, आपने 419 कैरेक्टर उसमें लिखे, 11 प्रोग्राम बुशरा ने भी किए। 11 बुशरा ने भी किए थे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब लूज टॉक होता था तो हर हफ्ते होता था ज़ाहिर है, जी, तो आप कब लिखते थे, कब टाइम मिलता था, क्या होती थी आपको? हम जुम्मे को रिकॉर्ड करते थे उसको, ठीक है, और जुमेरात की जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर होती थी ठीक है, वो मैं पढ़ के उस पर लिखता था कि ओह। बिजली पे लिखना है, बारिश पे लिखना है, बेसिकली करंट अफेयर था वो। सहाफ़त पे लिखना है, वॉर पे लिखना है, सद्दाम पे लिखना है। आपके सारे प्रोग्रामों में सबसे ज़्यादा मशहूर तो सिल्वर जुबली हुआ। ये लूज टॉक, लूज टॉक, हाँ, सिल्वर जुबली नहीं, सॉरी, लूज टॉक, लूज टॉक। जिसके के साल 1.5 साल तक आप करते रहे। और जी वैसे जी, सर मोइन का जवाब नहीं था। नहीं, मोइन एक्टर स्क्रिप्ट दे दें उसे, चाहे मज़ाहिया चाहे संजीदा, हाँ, यही बुशरा का है। अगर स्क्रिप्ट दें अच्छा, मज़ाहिया हो संजीदा हो, अच्छा। बुशरा दोनों कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। हो। आपका एक, मुझे उससे याद आया, मोइन अख्तर के संजीदगी से, हाफ प्लेट आपका एक ड्रामा था। जी जी, क्या शानदार ड्रामा था, जिसमें कबाबी हैं, अदीब हैं वो, मगर अदीब है लेकिन पीछे से कबाबी है। कबाबियत से वो थोड़ी सी स्टोरी सुनाए। कहानी थी अदीब की कि वो कॉलम लिखते थे, उनको पैसे वैसे नहीं आते थे ठीक अखबार है। से। खालदा रियासत बीमार थी, कैंसर था। मैंने खालदा के लिए कोई प्ले लिखा नहीं था। अच्छा तो खालदा कराची आई, कहने लगी, मुझे एएम कहती थी, एएम यार तुमने सबके लिए प्ले लिख दिया, मेरे लिए लिख दो, मैं जिंदा नहीं बचूंगी। ओए होए होए, तो मैंने कहा तुम कब तक हो कराची में? तो कहने लगी मैं अभी 3 हफ्ते हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा मैं लिखता हूँ। तो मैंने हाफ प्लेट लिखा और वो खालदा की ज़िंदगी का सबसे अच्छा प्ले हो गया। बहुत ज़बरदस्त और प्ले था, मोइन ने भी कहा कि मैं इससे अच्छा मेरा प्ले नहीं है कोई। बहुत अच्छी। उसमें अरशद महमूद, लतीफ़ कवाडिया, सब ने अपना अपना रोल इतनी अच्छी तरह किया। बहुत जज्बाती ड्रामा था वो। आखिर में जो सीन है कि वो सीखे उठा के जा रहे हैं कि भाई इसमें तो हमने कबाबी बन जाते हैं दोबारा हम। तो अदीबों को तो वैसे भी पैसे वैसे अखबार वाले देते नहीं थे, नहीं नहीं नहीं, मतलब बस कॉलम लिखवा लिया। और आजकल मिल रहे हैं, आजकल मिल रहे हैं। आजकल मिल आजकल तो मेरे ख्याल में मीडिया के लोग खुशहाल हो गए, पहले नहीं थे, हाँ हाँ, बहुत खुशहाल है। है ना, बहुत खुशहाल है ना। इसीलिए मतलब ये कि जो चाहे लिखवा लें उनसे। बस वही खुशहाल है जो जिनसे जो चाहे लिखवा। अच्छा, बाकी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सिल्वर जुबली पे आते हैं। सिल्वर जुबली में भी आपने कमाल के लोग इंट्रोड्यूस किए हैं। बेंजामिन सिस्टर्स की हैं, टीना सानी की हैं, साजिद हसन भी शायद आपके इंट्रोड्यूस्ड है, सजाद सज्जाद। अच्छा, सज्जाद अली, टीना सानी और बेंजामिन सिस्टर्स। और भी बहुत सी थी, कोई 8-9। लेकिन इन्होंने नाम बनाया आगे जी, जी। बहुत। अच्छा, और उसका तो पैटर्न ये था ना कि आप 4-5 बहुत बड़े बड़े मेहमान, यानी मेहमानों को 4 बुलाते, गेस्ट होते थे। 4 गेस्ट होते थे, सवाल जवाब होते थे, आखिर में बेंजामिन सिस्टर। बीच में वो 1-2 स्किट आते थे। अच्छा काजी वाजिद और मेरे एक दोस्त थे, जिनका इंतकाल हो गया, अच्छा
تو وہ میمن تھا، تو آخر میں ایک گانا ہوتا تھا. اچھا، آپ کے اس پروگرام سے بینجامن سسٹر نے بھی بڑی شہرت پائی. جی آج تک امریکہ میں شو کر رہی ہوں. جی. حالانکہ اب ظاہر ہے کہ عمر ہو گئی ان کی. ٹینا ثانی بہترین، سب سجاد علی، سب ماشاء اللہ وہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک آپ کا وہ بھی تھا نا شو، شو ٹائم. شو ٹائم، اس کا کیا تھیم تھا؟ اس میں معین، میں اور بشرا، ہم تینوں اچھا، آپ سوال جواب کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ڈفرینٹ کیریکٹر، مطلب کبھی بشرا انٹرویو کر رہی ہے کسی کا، اچھا. اور جیسے لوز ٹاک کی طرح معین کر رہا ہے. اچھا، معین ٹیلی فون کا ہیڈ بنا ہوا ہے، فلاں ریلوے کا ہیڈ بنا ہوا ہے. تو لوز ٹاک آپ نے طوالت کی وجہ سے بند کیا یا ایسے ہی آپ کا دل اکتا گیا؟ معین و میں تھک گئے تھے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ لوز ٹاک جب آتا تھا نا تو وہ ٹریفک جیم ہوتا تھا اس وقت، یعنی ٹریفک ہوتا نہیں تھا سڑکوں پہ تو کہ لوز ٹاک دیکھنا ہے. بہت ہو گئے تھے. اچھا. تو کتنا لکھ سکتا ہے آدمی، تو وہ ظاہر ہے، تھک گیا تھا. ظاہر ہے. مجھے یاد ہے آپ کا ایک لوز ٹاک تھا، ہم 20-25 لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں ایک جگہ. وہ مہدی حسن کا شاید گیٹ اپ تھا اس کا، کسی پکے اس کا. تو وہ کچھ اس نے کہا کہ میں سر لگا رہا تھا ٹون کر کے کسی خاتون کے ساتھ، تو وہ ٹون ذرا لمبا ہو گیا. وہ لافٹر پڑا ہے، وہ لافٹر پڑا ہے. تو مگر یہ کہ معین کمال کرتا تھا. معین جیسا تو کوئی آدمی نہیں ہے. نہیں نہیں. معین واز سپرب. عورتوں میں جو ہے، جو ہماری اداکارائیں ہیں سینئر اور جونیئر، کوئی 2 نام ایسے بتائیے جو بہت متاثر کن اداکاری کرتی ہوں. یہ اچھا نہیں لگے گا. اچھا، سب اچھی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ٹیلنٹ ہے سب میں. ٹھیک ہے. آپ اسکرپٹ دے دیں. اچھا، مین چیز ہوتی ہے اسکرپٹ. ٹھیک ہے. اگر اسکرپٹ اچھا ہے، اداکاری بھی خراب ہے، ڈائریکٹر بھی خراب ہے، پھر بھی پلے چلے گا. اگر اس میں دم ہے اسکرپٹ میں، اسکرپٹ کہانی اگر ہے، کہانی جب میں تک کہانی ہی نہیں ہے ہاں تو پھر جو بھی بڑا اداکار ہو وہ نہیں چل بیکار ہے سکتا. بالکل. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اچھا، یہ اسکرپٹ لکھ کے جو آپ دیتے ہیں اس کی کوئی ڈرامائی تشکیل بھی ہوتی ہے یا آپ ہی کرتے ہیں وہ بھی ڈرامائی تشکیل بھی؟ نہیں، پورا سین پورا وائز، سیریس ایک ایک سین وائز لکھتے ہیں. اچھا. پھر ڈائریکٹر کا اپنا بھی دخل ہوتا ہے کہ اس کو یوں کر لو، اس کو یوں کر لو. اچھا، اس کے بعد آپ نے وہ بھی لکھے، اسٹیج پلیز بھی بہت سارے لکھے. سیاچن پہ بہت اچھا لکھا آپ نے. جی، میں نے شروع کیا 14 اگست سے. 14 اگست. وہ 7 مہینے چلا پلے. اس کا کیا تھیم تھا؟ کچھ نہیں، یہ ایک کاپی کیٹ اسلام آباد میں ایک بچوں کا ادارہ تھا. ٹھیک ہے، وہ کراچی آ گئے اور میں جانتا ہی نہیں تھا ان کو. ٹھیک ہے. ایسے 21-20 سال کے بچے تھے. تو گھر پہ آ گئے کہ میرے ملازم نے کہا کہ کوئی گینگ آیا ہے. میں نے کہا گینگ نہیں بولتے، کوئی بولے 5-6 آئے ہیں. اچھا. تو میں گیا باہر تو یہ لوگ کھڑے تھے باہر، اچھا. جینس پہنے ہوئے، چپل پہ. میں نے کہا جی کون لوگ ہیں؟ بولے ہم اسلام آباد سے تشریف لائے. میں نے کہا کیا نامعلوم ہے؟ بولے نہیں معلوم ہے، ہمیں جانتے ہیں سب. اچھا. تو کیوں آئے ہو؟ بولے آپ سے پلے لکھانا ہے ایک. اچھا. میں نے کہا اس طرح نہیں لکھتا بیٹے میں پلے. تو ہمیں اندر آنے کو تو کہیں. اچھا. تو میں نے کہا آؤ. وہ آئے، میرے کمرے میں بیٹھے رہے. تو میں نے کہا کہ تم لوگ جس طرح بات کر رہے ہو نا، تمہاری اردو تو صحیح نہیں لگ رہی ہے مجھ کو، تو میرا پلے کیسے کرو گے؟ بولے ہمیں آپ کے پلیز یاد ہیں سارے. اچھا. تو میں نے کہا سناؤ. پھر ان لوگوں نے آنگن ٹیڑھا مجھے ایکٹ کر کے دکھایا. ایک بشرا بن گیا، ایک سلیم ناصر بن گیا، ایک شکیل بن گئے. اچھا. اور چودھری بن گیا ایک. تو آپ نے تو کہا پورا پلے یاد تھا ان کو، واہ. ایک سین کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو کہنے کے ہمیں آپ کا ہاف پلیٹ بھی یاد ہے. وہ لڑکی نے خالدہ ریاست کی ایکٹنگ کر کے دکھائی. جملے وہی تھے میرے. اچھا. کہ ہمیں سب یاد ہے. پھر آپ تیار ہو گئے تو لیکن میں نے کہا اچھا آؤ 4-5 مہینے بعد آؤ. بولے نہیں ہمیں اسی ہفتے چاہیے. اور یہ بھی ہے. تو میں نے کہا اچھا. تو پاکستان پہ لکھ دیں ایک پلے. اچھا. کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں معلوم نہیں کہ کیا گزری ہے اس کے ساتھ. تو میں نے کہا چلو میں ایک پلے لکھتا ہوں. پھر میں نے 14 اگست نام رکھا. بولے 14 اگست کیوں نہیں؟ میں نے کہا جس دن وہ آ جائے گی تو میں لکھ دوں گا. یہ میں نے سنا تھا آپ کا اسٹیٹمنٹ. تو اچھا. لکھ دیا میں نے. ٹھیک ہے. ان سب نے کیا. انہیں بچوں نے کیا. وہ ایسا
مشہور ہوا. بہت مشہور ہو 14.15 اگست. اس کے بعد 14.15 اگست بھی کیا؟ پھر اس کے بعد میں نے آنگن ٹیڑھا کیا. ٹھیک ہے. پھر 14.15 اگست آنگن ٹیڑھا بھی اسٹیج پہ کیا یا ٹی وی؟ اسٹیج اچھا بہت اچھا کیا ان لوگوں نے. اچھا تو کراچی میں 3 مہینے چلا. اچھا. اوہ روز. 100 شو 120 شو ہوئے کراچی میں اور آرٹس کونسل میں؟ آرٹ کونسل. پھر میں نے سیاچین کیا. سیاچن بہت اچھا تھا آپ کا. پھر کیوں نکالا کیا. کیوں نکالا؟ اچھا یہ اسٹیج شو تھا. اسٹیج پہ تھا. پھر 10 اسٹیج پلیس کیے میں نے. اچھا یہ 10واں ہے ہاؤس ریسٹ آج کل جو بھی چل رہا ہے اسلام آباد میں. چل رہا ہے. 18 سے کراچی میں ہے. 18 سے کراچی میں چل رہا ہے. اچھا یہ آپ نے اسٹیج پلے لکھے، ڈرامے لکھے، ایوارڈ کتنے ملے آپ کو؟ وہ ایوارڈ مزہ نہیں آتا ایوارڈ ملنے میں. اچھا کیونکہ جن لوگوں کو مل رہے ہیں ان کو نہیں ملنا چاہیے. نہیں ملنا چاہیے. پھر مزہ نہیں آتا ایوارڈ. ہاں لیکن پھر بھی بتا دیں ناظرین کو. بہت آپ کو پاکستان کے 2 اعلیٰ ترین اعزاز ملے شاید، ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز. جی جی. قائد اعظم گولڈ میڈل بھی ہے میرے پاس. پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہے. ہلال امتیاز. مگر مزہ نہیں آتا. کبھی واپس کرنے کا سوچا؟ لوگ واپس بھی تو کرتے تھے. پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا. اچھا زندگی میں کوئی ریگریٹ ہے آپ کو؟ اب اس فیلڈ میں آ کے میں شو بزنس میں مجھے بچوں کو پڑھانا چاہیے تھا. اچھا یہ دل چاہتا ہے. میں بچوں کو نہیں پڑھا سکا. ٹھیک ہے. اب نہ بچوں کا پروگرام میں نے کیا کوئی بچوں کے لیے. کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل پروگرام بچوں کے لیے بچوں کے لیے ہوتا ہے جو ان کی عقل میں آ سکے، ان کی سمجھ میں آ سکے. اور پاکستان ٹیلی ویژن وغیرہ جو دوسرے چینلز ہیں تو ہوتے نہیں اب پروگرام ان کے لیے. جو سب سے برا پروڈیوسر تھا اس کو بچوں کا پروگرام دے دیتے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ کیا کرے گا. ارے بچوں کے پہ تو کام کرنا بہت ضروری ہے. اب بلال نے سب چھوڑ دیا اپنا. ہاں بلال نے تو میوزک چھوڑ دیا اب نا. یہ پکے دوست پپیٹس کا کام بچوں کے لیے کر اچھا رہا ہے. اچھا گڈ گڈ گڈ. تو وہ پسند کیا رہا ہے بہت. بلال آپ جیسا کریٹیو ہے یا آپ کے نقش قدم پہ ہے؟ اولاد زیادہ آگے جاتی ہے. کریٹیو ہوتی ہے. ناظرین انور مقصود صاحب کے 2 بچے ہیں. ایک بلال جو بڑا بیٹا ہے اور ایک چھوٹی ہے انجو جو کہ بیٹی ہے. بلال کے بھی 3 بچے ہیں اور انجو کے بھی 3 بچے ہیں. 3 بیٹیاں ہیں. انجو کے بچے وینکوور میں ہیں شاید. تینوں. اور بلال کے پڑھ وڑھ رہے ہیں کہیں ادھر ادھر. ایک کارنل سے آرکیٹیکچر کر کے آ گیا. ٹھیک ہے. بلال کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ایک نارتھ ویسٹرن شکاگو سے انجینئرنگ کی اس نے. ٹھیک ہے. وہ لنڈن میں نوکری کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بیٹی بلال کی ملان میں ڈیزائننگ کا کورس کر رہی ہے. اس کے آخری سال ہے. اچھا آپ اپنے پوتوں سے زیادہ قریب ہیں یا نواسیوں سے؟ وہ سب مجھ سے زیادہ قریب ہیں. سب. اچھا اکیلا بیٹھا ہوں تو انور کہتے ہیں. اچھا. کہ انور شام میں کیا پکا رہے ہو. میں کھانا پکاتا ہوں ان کے لیے. اچھا میرے ہاتھ کے کھاتے ہیں. انور کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو شام میں کیا پکا رہے ہو یہ کر رہے ہو. اچھا کوئی آ جائے تو نانا دادا شروع ہو جاتا ہے. اچھا 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 ویری گڈ. تو بلال کا بچہ تو پھر اگر جو آرکیٹیکچر کر چکا ہو تو 23-24 سال کا ہو گیا ہوگا. وہ شی از ناؤ 26. 26. میں انجو کی شادی میں شریک ہوا تھا. جی جی. انور بڑی ناراض تھی آپ نے میرا نام ارجمن کیوں رکھا ہے. اتنا مشکل نام. ارجمن نا. میں نے کہا بیٹا بہت اچھا نام ہے. تو اچھا اسی مشہور تو انجو ہے. انجو. آپ نے پوری یہ زمانہ دیکھا. 70 سال پاکستان کا. 70 سال سے آپ لکھ بھی رہے ہیں. آپ کو نوجوانوں سے کیا امید ہے؟ ٹیلنٹ تو بہت ہے. ٹھیک ہے. راستہ دکھانے والا نہیں مل رہا ہے ان کو. ہاں چینلائز نہیں ہے ان کی. وہ اتنا ٹیلنٹ ہے یہاں. اور سربراہ اچھے نہیں آتے. اچھا 29-30 سربراہ ہے. ان میں سے ایک بھی قائد کے بعد ایک بھی اچھا ہوتا تو ہم لوگ پتہ نہیں کہاں ہوتے آج. کہاں پہنچ جاتے. صحیح بات ہے. اب آج کل تو ہم حالت جنگ میں ہیں. تو آپ کو امید ہے اس قوم سے کوئی امید ہے کہ کچھ کرے گی؟ قوم باہر نہیں نکلتی تو کیا کرے گی. قوم کو باہر نکلنا چاہیے. ٹھیک. تو وہ باہر نہیں نکلتے. اگر ہم تقابلی کمپیریزن کریں بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان، کہاں کے لوگ زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں؟ ہر جگہ ہے ٹیلنٹ. ہر جگہ ٹیلنٹ ہے. اپنا اپنا ٹیلنٹ ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے. ہندوستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. پاکستان میں تھیٹر کا مستقبل ہے؟
پاکستان کے مستقبل کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو آپ تھیٹر کے مستقبل کی کیا بات کر رہے ہیں؟ اب جن حالات سے ہم نکلے ہیں ابھی، اللہ کا شکر کرم، نکل گئے اللہ کا بڑا کرم ہے. افواج کو سلام. ابھی اندازہ ہوا کہ مشکل حالات کے لیے فوج بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے سر. ہم سڑک پہ آ جاتے ہیں اگر فوج اس وقت ہمارا ساتھ کر دیتی تو. خاص طور پہ یہ جو ہواؤں کے مسافر ہیں. ایئر فورس نے تو کمال کر دیا سر. ایک دن میں نیریٹو چینج ہو گیا انڈیا پاکستان کا. ان کا برتری کا نیریٹو چینج ہو گیا ایک دن میں. وہ اصل میں انڈیا برا ملک نہیں ہے. ہاں اگر ان کا میڈیا نکال دیا جائے نا انڈیا کا، میڈیا بڑا بکواسی ہے. وہ جو وہاں کا میڈیا ہے نا، ایک تو میرے خیال ان کی کرسی میں کیلیں لگی ہوئی ہیں، اچھلتے رہتے. اس پہ بیٹھتے ہیں پھر اچھلتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. اور پھر اچھل کے وہ شروع کر دیتے ہیں ہاں کہ کراچی تباہ ہو گیا، میرے بیٹے نے کیماری ڈوب گیا. تو میرے ایک دوست نے وہاں سے فون کیا مجھے امریکہ سے، تیر رہے ہو کیا؟ میں کیوں؟ بولے ابھی میں انڈین ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا کراچی کہ ڈوب گیا. تمہارا گھر تو سمندر کے پاس ہے. ڈوب گیا ہوگا. کہتا ہے تمہیں تیرنا آتا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا ہے بھائی. میرے بیٹے نے فون کیا کہ ابو کراچی پورٹ کو ہٹ کر دیا آپ لوگ کیسے؟ میں نے کہا بیٹے ہم جیسا پورٹ ہے ویسے ہی ہم بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ویسے بہت گوسیے پہ رہے انڈیا. اور وہ ایک میجر گورو اور ارنب گوسوامی دونوں بہت ہی فساد زدہ لوگ اور ہیں. نہیں مطلب پڑھے لکھے وہاں کے لوگ ہیں، ہاں شاعر ادیب. ان کو سوچنا چاہیے، ان سب کی زبان ایک عجیب ہو گئی ہے، ایک زبان بالکل عجیب ہو گئی ہے. اچھی زبان استعمال نہیں کر رہے ہیں. کم سے کم پڑھے لکھوں کو تو اچھا بولنا چاہیے تھا. بالکل صحیح بات ہے. آپ اگر کسی کے خلاف بول رہے ہیں پھر بھی اس تہذیب ہوتی ہے. تہذیب ہوتی ہے. نہیں اچھا مطلب پڑھے لکھے کی تو سوچ ہی مختلف ہوتی ہے. باعث تھوڑی ہوتا ہے پڑھا لکھا. اب مجھے جاوید اختر صاحب ہے، اب نام ہمیشہ بکواس کر. نہیں سر کیا نام نہ لیں کسی کا، بس یہ کہ ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں. کیسے مٹا دیں؟ صفحہ ہستی سے نہیں مٹا، چیونٹیوں کو نہیں مٹا سکتے آپ. نہیں مٹا سکتے. آپ انسان کو کیا مٹائیں گے؟ صفحہ ہستی سے آپ کیڑے مکوڑوں کو نہیں مٹا نہیں مٹا سکتے. بالکل پھر نکل کے آئیں گے وہ. آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے اختیار میں نہیں اور ہے. پاکستانی فوج نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بہادری کا کیا ہے. بالکل جیسے کہ صلاح الدین کی طرح تھے. صلاح الدین کا یہ ہوتا تھا کہ اس نے کبھی خود اٹیک نہیں کیا. صلاح الدین ایوبی. ہاں، وہ دشمن کو کہتا اٹیک کرو پھر بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں. اوہ اچھا اچھا. آج تک زندگی پوری جو جنگیں لڑی صلاح الدین نے کبھی اٹیک نہیں کیا. اچھا ہمیشہ کاؤنٹر آفینسو. دوسروں نے جب کیا تو بتایا صلاح الدین نے کہ ہم کیا ہیں. سر ہم تو یہ سوچیں رات کو سوچتے کہ صبح تک جنگ بہت شدید ہو چکی ہوگی، صبح پتہ چلا قدموں میں پڑے ہوئے کہ بھائی سمجھوتا ہو گیا. ان کا تو اگر چینل دیکھ پاکستانی بہت سے انڈین چینل ایک تو میں نے کہا بند کر دیں، یہ یوٹیوب وغیرہ یہ انڈین مت دیکھیں. ہاں یہ تو ہر چیز تباہ ہو گئی ہے یہاں. ایک بار ارنب گوسوامی کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں کہ میرے پاس بڑی مصدقہ اطلاع ہے کہ میریٹ اسلام آباد کی 6ٹھی منزل پر ISI کا آفس ہے اور پورا کام ہو رہا ہے وہاں. تو ہمارے میڈیا نے دکھایا کہ میریٹ ہے ہی 5 فلور کا صرف. اتنی تو ان کی معلومات ہے. تو چلے مگر اب تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، بڑا ملک ہے. ہاں بڑوں کی طرح ایکٹ کرنا چاہیے. ایک کرنا چاہیے. آپ خیر چھوڑیں اس کو. انور بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے یہ والی باتیں جو ہے یہ آپ تو دوسری قسم کی باتیں کرتے ہیں، لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ آپ کا جو 70 سال کا ہے، حالانکہ میں 20 منٹ میں کیا اس کو وائنڈ اپ کروں گا، لیکن یہ کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت مزہ آیا. 70 سال میں سے 35 سال کا ہے. اچھا 35 کون سے نکال رہے ہیں؟ 35 سال پابندی تھی. اچھا چلے بہت بہت شکریہ انور بھائی آپ کا، اور بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ. اللہ آپ کو خوش رکھے اور اسی طرح توانا اور صحت مند رکھے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو.